من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. سورہ حج کی ایک طویل آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 5. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر تمہیں قیامت کے دن کے جینے میں کچھ شک ہو، یعنی قیامت کے آنے میں کچھ شک ہو، تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر گوشت کی بوٹی سے. نقشہ بنے اور بے بنے تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرما دیں. اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہے ایک مقرر میعاد یعنی وقت تک، پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ، پھر اس کے لیے اس لیے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکمی عمر تک یعنی بڑھاپے تک زندہ رہتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی، پھر ہم نے اس پر پانی اتارا تب وہ تازہ ہوئی، ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اگال آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں قیامت کے اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو، فإنا خلقناکم من تراب، اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقہ جس کی شکل بن چکی ہے، وغیر مخلقہ اور ادھوری بھی ہوتی ہے، لنبین لکم تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور پھر کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھے گا مرجھائی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، وَرَبَتْ، تو وہ تر و تازہ ہو کر لہلاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور بڑھتی ہے اور ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے. اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پر ڈانٹا گیا، اور اس آیت میں ان لوگوں پر حجت قائم فرمائی گئی
جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی پہلی دلیل ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قیامت کے اٹھنے کے دن کے بارے میں شک ہو تو اس بات پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں اور تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو مٹی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر نطفہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے، اس سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لیے بیان فرمایا گیا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیں اور تم اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت کے کمال کو جان لو اور اپنی پیدائش کی ابتدائی حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادر برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب اور اتنی تبدیلیاں کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے کہ وہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اس کی قدرت سے کیا بعید اور دور ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش اس طرح فرماتا ہے، اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اس طرح منتقل کرتا ہے۔ اس کا کچھ بیان تو اس آیت میں ہوا اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت میں جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی مدت میں گوشت کی بوٹی رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، اس پہ روح پھونک دی جاتی ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کے حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل و قوت کامل ہو، اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اس کو اتنا بڑھاپا آتا ہے کہ اپنا حواس اس کے صحیح نہیں رہتے اور بالآخر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص، فہم سمجھ کچھ نہیں ہے، اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہے وہ بھی وہ بھول جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔